بھی ہمارے ساتھ موجود ہے ہائی کمشنر آف پاکستان واجد شمس الحسن صاحب، سینئر ترین جرنلسٹ بھی ہم ان کو کہہ سکتے ہیں۔ ایک عرصہ انہوں نے جرنلزم میں گزارا ہے، اس سے پہلے بھی ہم ان کا پروگرام کر سکیں۔ تعریف اگر میں ان کا تعارف کرواؤں گا تو کافی وقت جو ہے وہ گزر جائے گا۔ واجد شمس الحسن صاحب سے ہم نے مختصر بات کی، اور ایک تو اسٹوڈنٹس کے حوالے سے پاکستان کے برطانیہ میں جو یہاں پر مقیم کمیونٹی ہے، ابھی تازہ ترین جو ایشو ہے اس پر تھوڑی سی بات کی ہے، اور اس کے علاوہ ہم ابھی بات کرتے ہیں ان سے جو پاکستان کے اندر چند اہم ترین دہشت گردی جیسے مسائل ہیں اس پر بات کرتے ہیں واجد شمس الحسن صاحب سے۔ سر، سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ابھی آپ نے دیکھا وزیر تعلیم نے پاکستانی اسٹوڈنٹس کی حوصلہ افزائی کی، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری پاکستان کی جو حکومت ہے اور تعلیم کا جو شعبہ ہے، برطانیہ میں رہنے والے جو اسٹوڈنٹس ہیں، جیسا کہ انہوں نے آپ نے دیکھا کویسچنز بھی کافی کیے انہوں نے، ہم مسائل حل کر سکیں گے اگر یہاں پر کچھ مسائل؟ اور اپریل میں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیا قانون جو ہے وہ آ رہا ہے اس وقت، جو کہ برطانیہ آنے والے اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کے لیے کافی مشکلات دیکھنے میں آ رہی ہیں۔ پہلے آؤٹ سیٹ سے پہلے شروع میں ایک بات کلیئر کر دینا چاہتا ہوں، جو بھی قانون کیا لا رہے ہیں یہ اسٹوڈنٹس کے بارے میں یا دوسرے قانون جو لا رہے ہیں امیگریشن کے بارے میں، کوئی بھی اس میں قانون پاکستان اسپیسیفک نہیں ہے کہ پاکستان کے لیے ہو، سارے جہاں کے لوگوں کے لیے ہے، اور اس میں کوئی مستمد نہیں ہوگا، ایگزمپشن نہیں ہوگی۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ پاکستانی اسٹوڈنٹس کو زیادہ تکالیف ہوں گی اور انگلستان کے اندر جو دوسرے لوگ آتے ہیں ان کو نہیں زیادہ تکالیف، یہ بالکل غلط خیال ہے۔ ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی، سب ایکولی ٹریٹ کیے جائیں گے، اور اس میں جیسا یہ ہے کہ وہ ذرا سا کرائٹیریا بدل رہے ہیں، میرٹ دکھا رہے ہیں، انگریزی بولنا آنا چاہیے، لکھنا آنا چاہیے۔ پی ایچ ڈی کے لیے دیکھیے، اب پی ایچ ڈی کا ہوتا یہ ہے کہ جب پی ایچ ڈی کا اسٹوڈنٹ یہاں اپنی ڈیزرٹیشن دیتا ہے تو ریجیکٹ ہو جاتی ہے، انگریزی خراب ہوتی ہے، ریجیکٹ ہو جاتی ہے، اس سے پھر 2000 پاؤنڈ دینا پڑتا ہے اپنے ٹیوٹر کو۔ ٹیوٹر بتلاتا ہے کہ فلانا آدمی اس کے پاس جاؤ، وہ ری رائٹ کرے گا، ری رائٹ کرتا ہے، کہیں جا کر اس کی تھیسس پاس ہوتی ہے۔ تو آپ کے یہاں تعلیمی جو اسٹینڈرڈ ہے وہ ایسا نہیں ہے ابھی کہ جو ان کے اسٹینڈرڈ پر آئے، اور جو ان کا آتا ہے ان کو فٹ سے ایڈمیشن مل جاتا ہے اور وہ اپنا تعلیم حاصل کرتے ہیں اور تعلیم حاصل کر کے چلے جاتے ہیں۔ ابھی وزیر داخلہ رحمان ملک نے یہاں پر دورہ کیا، اور آپ نے دیکھا کہ جیسا کہ آپ نے تو کلیئر کر دیا اس کو کہ یہ معاہدہ جو ہے یہ پرانا معاہدہ ہے، اسی کی آگے سے توسیع کی گئی ہے۔ اس معاہدے کے حوالے سے یہاں سے ابھی تک ہماری جو کمیونٹی ہے وہ بہت پریشان ہے۔ اس کمیونٹی کے ذرا کچھ میسج دینا چاہیں گے کہ یہ خصوصی طور پہ آپ کا معاہدہ ہے کوئی؟ کلیئر میسج ہے، یہ معاہدہ بہت پرانا معاہدہ تھا، اس کو رینیو ہوا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے معاہدہ ہے جو کہ یہاں کی قید میں ہیں، جن کی قید پوری ہو گئی ہے، ان کو واپس بھیجنے کا ہے۔ ہم صرف یہ کرتے ہیں، ویریفائی کرتے ہیں کہ جناب حق صاحب پاکستانی ہیں کہ نہیں ہیں۔ اگر پاکستانی ہیں تو ہم ان کو کلیئرنس دے دیتے ہیں اور ریٹرن سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں، پاسپورٹ، واپس چلے جاتے ہیں۔ وہ بڑی تعداد میں نہیں جا رہے پاکستان واپس؟ دیکھیے، ان کے پاس 7000 ایسے کیسز ہیں جس میں ہم نے طے یہ کیا تھا MOU کے تحت، جو کہ بہت 19 مشرف صاحب کے زمانے میں ہوا تھا۔ اس میں طے یہ ہوا تھا کہ 120 لوگ ہم ہر سال بھیجیں گے، اور 120 لوگ بھیجتے ہیں، اور ان کو ریگولرلی انٹرویو کے لیے ہر ہفتے وہ لے کر آتے ہیں، 2-3 کو ان کا انٹرویو ہوتا ہے باقاعدہ۔ ان کو ہم کہتے ہیں ہتھ کڑی لگا کر لے کر نہیں جائیں گے، انڈیپینڈنٹلی جائیں گے اندر، ہمارے آدمی آفیسرز سے ملیں گے، وہ سوال کرے گا۔ جب وہ شور ہو جاتا ہے کہ یہ پاکستانی نیشنل ہیں، سارے قوائب دیکھ لینے کے بعد، اس کے بعد وہ کلیئرنس دیتا ہے ان کو لے جانے کی۔ دہشت گردی پہ میں ضرور بات کرنا چاہتا ہوں، اور آپ بڑی گہری نظر بھی رکھتے ہیں دہشت گردی کے اوپر، جو پاکستان میں اس وقت سامنا بھی کر رہا ہے دہشت گردی کا، اور موجودہ حالات اور تازہ ترین حالات جو ہیں آپ گہری نظر رکھتے ہیں۔ آپ ماشاءاللہ آپ کافی اچھا لکھتے بھی ہیں۔ میں ذرا یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ ذرا دہشت گردی پہ بتائیں کہ ہماری جو پاکستان میں اس وقت دہشت گردی ہو رہی ہے۔ میں ہمیشہ یہ سوال کرتا ہوں کہ یہ جدید ترین اسلحہ، یہ جدید ترین گاڑیاں دہشت گردوں سے لڑنے کے لیے یہ جو آ رہی ہیں، یہ عالمی طاقتوں کو اس بات کا نہیں پتہ؟ کو پتہ ہے، کوشش بھی کر رہے ہیں روکنے کی، مگر دیکھیے جو ہمارا بارڈر ہے وہ اس قسم کا پورس بارڈر ہے کہ جس میں کوئی چیز زیادہ دیر عرصے تک روکی نہیں جا سکتی۔ دہشت گرد جو آزاد ہیں ان کی ایک آمدنی کا ذریعہ ہے ڈرگ، $4 بلین اس سے کماتے ہیں وہ۔ انڈر ورلڈ ہے
عام سیلرس کا وہ بیچتے ہیں، جن کو جو پیسے دیتا ہے اس کو پیسے زیادہ لے کر وہ آرمز دیتے ہیں، وہ آرمز آپ کے گھر پہنچا دیتے ہیں، ان کا اتنا سسٹم اچھا ہے. تو وہ جو ہے اس کے خلاف جو ہے پورے ریجنل کنٹریز کو مل کر ایک کمپین کرنا پڑے گی، اس کے بعد ہی یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے، ویسے نہیں. مگر سر یہ اس بارے میں تھوڑا سا اپنا تجزیہ دیجیے کہ افغانستان کے اندر یہ جو جدید ترین گاڑیاں، اسلحہ، پیسہ جو آ رہا ہے یہ کہاں سے آ رہا ہے، کیا سمجھتے ہیں؟ ڈرگ ہے. دیکھیے اس وقت افغانستان جو ہے 80% ڈرگ کی سپلائی جو ہے افغانستان سے ہو رہی ہے، اور ابھی تک نیٹو فورسز ہیں جو ان کے جنگ لڑ رہے ہیں وہاں پر افغانستان کے لیے، وہ ابھی تک کوئی آلٹرنیٹ کوئی ایسی چیز نہیں دے پائے ہیں. جیسے ایک زمانے میں سجیشن تھا کہ زعفران اگانے کی ترغیب دیں گے، لوگوں کو پیسے دیں گے زعفران اگائیں بجائے ڈرگ اگانے کے. تو اس قسم کی ترغیبات دیں، وہ ان کو آلٹرنیٹ امپلائمنٹ دیں، ان کے لیے کنسٹرکشنز کریں، ان کو جاب کا پرابلم ہے سب سے بڑا. جاب اگر دیں تو یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے، ایسے نہیں ہو سکتا جیسے کہ آج کل کیا جا رہا ہے. سیلاب جو ہے سر ابھی تک پانی جو ہے وہ خشک نہیں ہوا. اگر زمین کا پانی خشک ہو گیا ہے تو لوگوں کی آنکھوں کا پانی ابھی تک خشک نہیں ہوا. کیا سمجھتے ہیں کہ برطانیہ میں ہماری جو کمیونٹی ہے انہوں نے سیلاب سے متاثران کی مدد کرنے میں ایک اہم کردار ادا کیا اور کر رہے ہیں، یا مزید آپ سمجھتے ہیں؟ اور خاص طور پر پاکستان ہائی کمیشن کے انڈر ذرا تھوڑا سا تفصیل بتا دیجیے کہ کیا ایسے اقدامات کیے ہیں کہ ان کی مدد جو ہے وہ کی گئی اور کی جا رہی ہے. دیکھیے جہاں تک پاکستانی کمیونٹی کا تعلق ہے اس نے بہت کچھ کیا اور کر رہے ہیں، اور ابھی تک انہوں نے کرنا بند نہیں کیا ہے، باقاعدہ کر رہے ہیں. دوسری انٹرنیشنل ایجنسیز ہیں، ڈیک ہے وہ بھی کر رہی ہے، ایک ہیلتھ ہیلپ لائن ہے وہ کر رہی ہے. 7 بلین پاؤنڈز کی انہوں نے ابھی میڈیسن بھیجی ہے. تو یہ مستقل چلی گئی، کیونکہ یہ مسئلہ ابھی تک نہیں حل ہوگا نا. یہ آپ نے کہا پانی کھڑا ہوا ہے، بیماری ڈینگو فیور جو ہے وہ اسی وجہ سے ہے. تو ان سب چیزوں کو کمبیٹ کرنے کی لانگ ٹرم اس کا مسئلہ ہے. مسائل تو اب شروع ہوئے ہیں. فلڈ تو اپنا جو تباہ کاری کرنا تھا اس نے کی، اور اس میں آپ گورنمنٹ آف پاکستان کو ایک کریڈٹ دیں کہ جس فلڈ کے بارے میں ساری دنیا کی یہ کہتی ہے کہ یہ 6 ٹائمز بگر دین سونامی تھا، اس میں صرف 2000 اموات ہوئی تھیں، جبکہ سونامی میں لاکھوں آدمی مر گئے تھے، ہزاروں آدمی مر گئے تھے، ہیٹی میں ہزاروں آدمی مر گئے پاکستان میں. اب جو مسئلہ ہے وہ دوسرا ہے کہ اب وبائیں پھیل رہی ہیں جن کے لیے آپ کو میڈیکل پیور یعنی کیا کہتے ہیں پانی کی ضرورت ہے، صحیح قسم کے پانی کی ضرورت ہے، کھانے کی ضرورت ہے، ڈرگس کی ضرورت ہے کہ ڈائریا نہ ہو، لوگوں کو ڈینگو فیور نہ ہو. وہ سب انٹرنیشنل کمیونٹی بھی پرووائڈ کر رہی ہے، گورنمنٹ آف پاکستان بھی پرووائڈ کر رہی ہے. اس سے زیادہ اور کیا کر سکتے ہیں؟ پوری قوم لگی ہوئی ہے، لوگ خود لگے ہوئے ہیں. جن لوگوں کے گھر تباہ ہوئے تھے انہوں نے جانا شروع کر دیا، واپس گھر بنا رہے ہیں. خود گورنمنٹ بھی مدد کر رہی ہے، وہ اپنی مدد اپنے آپ بھی کر رہے ہیں. برطانیہ میں ممبران پارلیمنٹ جو ہیں اور ہاؤس آف لارڈ کے ممبران جو ہیں انہوں نے یہ اپیل کی ہے کہ برطانیہ میں یہاں پر زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں پٹیشن دائر کریں کہ جو پاکستان کے اوپر قرضہ ہے اس وقت سیلاب کی وجہ سے، وہ قرضہ جو ہے وہ جلد از جلد اس کو معاف کیا جائے. آپ اس پر بتائیں کیا کر رہے ہیں، اور یا کیا آپ کوئی اقدامات کر رہے ہیں؟ ایسے تو نہیں، پاکستان پر قرضہ کافی ہے جس کو ہم چاہتے یہی ہیں. ہم نے یہ بھی ابھی بھی کوشش کر رہے ہیں سیلاب آنے سے جو نقصانات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے بھی. $45 بلین کا نقصان ہوا ہے. تو اس کے لیے ہم کوشش یہی کر رہے ہیں کہ لوگ جنہوں نے ہمیں قرض دیا ہوا ہے وہ یا تو قرض رائٹ آف کر دیں یا اس کو کم کر دیں یا لانگ ٹرم کر دیں، سافٹ ٹرمز اینڈ کنڈیشن سافٹ کر دیں، جس کے پھر اور ہمیں ٹریڈ ایکسیس دے دیں یورپین مارکیٹ میں، تاکہ ہماری انڈسٹری چلنا شروع ہو جائیں اور ٹریڈ ہماری بڑھے. کیونکہ ہم چاہتے یہ ہیں کہ کشکول لے کر نہ پھریں، بلکہ اپنے آپ پیروں پر کھڑے ہوں اور اپنے آپ اپنی انڈسٹریز کو چلائیں، پیسہ کمائیں، اپنے ملک کی خدمت کریں، اپنے ملک کو بنائیں. ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ آپ 24 گھنٹے کشکول لیے پھرتے رہیں گے. ہم چاہتے ہیں کہ اپنے ملک کو اپنے آپ بنائیں، اور انشاءاللہ ہم بنائیں گے. آپ پاکستان کی اگر تھوڑا سا سیاست پر نظر دوڑائی جائے تو پاکستان کی سیاست میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں، خاص طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ میڈیا پر تنقید کا نشانہ بناتی ہے. میڈیا کو کئی بار، میڈیا پر آپ نے بھی کئی بار تجزیہ دیا. کیا سمجھتے ہیں کہ میڈیا مثبت کردار ادا کر رہا ہے اس وقت؟ نہیں، آپ نے یہ کہا کہ حکومت میڈیا کو تنقید کا نشانہ بناتی ہے. حالانکہ یہ پلٹ والی سچویشن ہے.
میڈیا 24 گھنٹے حکومت کے خلاف لگی رہتی ہے. میڈیا جو ہے کوئی چینل اٹھا کر دیکھ لیجئے, وہ ان کے جو بھی اینکر ہیں اور ہر روز آن کے یہ کہتے ہیں کہ فلانی تاریخ حکومت جا رہی ہے, فلانی تاریخ حکومت جا رہی ہے, جو کہ ابھی تک تو اللہ کا شکر ہے ان کی کوئی بھی پیش گوئی جو ہے صحیح نہیں ثابت. کرپشن پہ اگر وہ جو کرپشن, دیکھیے کرپشن اب ملک میں ہے, اس کرپشن کو ایکسپوز کر رہے ہیں اور اچھا ہے, کرپشن ایکسپوز ہونا چاہیے. کرپشن کے خلاف جب ایکسپوز ہوگی تو ایکشن بھی لیا جائے گا, اور ایکشن لیا جا رہا ہے, اور انشاءاللہ کرپشن منیمائز, ختم تو نہیں کر سکتے آپ, منیمائز ہوگی پاکستان میں, ایسی بات نہیں ہے. مگر میڈیا آپ سمجھتے ہیں کہ تنقید برائے تنقید کر رہا ہے, تنقید برائے اصلاح نہیں کر رہا ہے؟ جی نہیں, بلائے اصلاح نہیں کر رہا, بلکہ تنقید برائے تنقید کر رہا ہے. انڈیویجولس کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے, پریزیڈنٹ صاحب کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے, پرائم منسٹر کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے, کچھ منسٹر کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے. کوئی پازیٹیو بات نہیں کرتے, یہ نہیں بتلاتے کہ کس طریقے سے کیسے حل کیا جائے. خود ٹیکس ایویٹ کرتے ہیں. اب ٹیکس لگائے, ساری دنیا نے کہا کہ جب جس ملک میں ٹیکس لوگ پے نہ کریں وہ ملک نہیں چل سکتا. اب ٹیکس لگا دیا تو ٹیکسیشن کے خلاف ہو گئے. ہماری قوم جو ہے, ہماری عوام جو ہے وہ اتنی خوشحال نہیں ہے, تو ٹیکس برداشت کر سکتے ہیں وہ اس وقت؟ دیکھیے جی, ہماری عوام جو ہے وہ ٹیکس, آپ نے بجا فرمایا, غریب عوام جو ہے وہ ٹیکس برداشت نہیں کرتی. مگر ابھی تک جو ہے غریب عوام تو ٹیکس ویسے بھی انڈائریکٹ ٹیکس ہوتا ہے, ان کو دینا پڑتا ہے, وہ تو دے رہے ہیں. مگر یہ تو ڈائریکٹ ٹیکس ہے جو ان لوگوں کو دینا پڑے گا جنہوں نے ابھی تک ٹیکس دیے نہیں, دینے کی عادت ہی نہیں ہے. جو کوئی 5,000 روپے کروڑوں کی پراپرٹی رکھتا ہے, 5,000 ٹیکس سال کا دیتا ہے, تو یہ ان لوگوں سے ٹیکس لیا جائے گا. تو اس ٹیکس کے بغیر آپ کی اکانومی اپنے پیروں پر نہیں کھڑی ہوگی. غریب غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے اور امیر امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے. یہ اسی طرح چلتا رہے گا, اس کا انجام کیا دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے جناب, یہ تو ایک اس وقت ورلڈ وائڈ فنومینا ہے. آپ دیکھیں غریب یہاں سے بھی غریب تر ہو رہا ہے, دوسرے ممالک امریکہ میں بھی غریب تر ہو رہا ہے. یہ ایک سائیکل ہے جو جب تک کہ ڈیولپمنٹ شروع نہیں ہوگا, جب تک کام کاج نہیں ہوگا, جب تک امپلائمنٹ لوگوں کو نہیں ملے گا, یہ مسئلہ نہیں حل ہوگا. اور انشاءاللہ جیسے جیسے حالات سدھریں گے, امپلائمنٹ جنریٹ ہوگا, انڈسٹری چلے گی, کھیتی باڑی ہوگی, سب چیزیں جو ہیں لوگ اپنے آپ آمدنی ہونا شروع ہو جائے گی. یہ تو غریب نہیں رہے گا, اور امیر جو ہے وہ امیر تو ہوتا رہتا ہے, وہ اپنا پیسے کماتا رہتا ہے. سر, وکی لیکس کے مطابق فوج جو ہے وہ حکمران ہے اور فوج کا ہی سارا جو ہے حکم چل رہا ہے, اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیے وکی لیک کو میں نے نہیں پڑھا, نہ پڑھنا چاہتا ہوں میں. اس میں ایسی چیزیں ہیں جو سمجھ میں نہیں آتی. مفروضے ہیں سر؟ بالکل مفروض ہیں, بالکل کوئی حقائق نہیں ہے. کوئی حقائق نہیں ہے. تو سر یہ اگر ایک جرنلسٹ ہیں جن کی دماغ کی اختراع ہے, انہوں نے فکشن پر ایک اسٹوری بنا دی ہے اور اس کو سبسٹینشیٹ نہیں کیا ہے, نام دے دیے انہوں نے, ایسے گھریلو بات چیت کو انہوں نے کوٹ کر دیا. سر 2.5 لاکھ ڈاکومنٹ جو ہیں وہ برآمد کیے گئے ہیں. 2.5 لاکھ ڈاکومنٹ جو ہیں وہ اپنی طرف سے تو نہیں بنائے جا سکتے, ظاہری بات ہے کچھ ثبوت اور کچھ پیپرز ان کے ہاتھ میں آئے ہیں. جرنلسٹ تو روز اخبار نکال لیتے ہیں, 2.5 لاکھ کا آپ کے 20 صفحے کے روز اخبار نکالتے ہیں, تو 2.5 لاکھ ڈاکومنٹس کیا ہوئے, کچھ بھی نہیں ہوئے. آپ اس کا مطلب سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل بے بنیاد ہیں, اور امریکہ نے تو اس پہ غیر قانونی اس کو کہا ہے, اور امریکہ نے تصدیق کر دی ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں, یہ وکی لیکس کی جو آ رہی ہیں چیزیں, یہ حقیقت پر مبنی ہے. یہ امریکہ سے پوچھیے, انہوں نے کن چیزوں کے بارے میں کہا ہے کہ حقیقت ہیں, اور جن چیزوں کے بارے میں انہوں نے کنفرم کیا کہ یہ صحیح باتیں ہوئی ہیں, وہ امریکہ ہی بتلا سکتا ہے, میں تو نہیں بتلا سکتا. آپ مستقبل میں وکی لیکس کی وجہ سے کوئی منفی اثرات دیکھ رہے ہیں ایشیائی اور مسلم ممالک میں؟ میرے خیال سے میں تو نہیں دیکھ رہا. جی ناظرین, آپ نے گفتگو سنی محترم واجد شمس الحسن صاحب کی, ہائی کمشنر آف پاکستان. انہوں نے مثبت انداز میں بتایا کہ پاکستان کی کمیونٹی کو جو بھی مسائل ہیں, یا پاکستان کے اسٹوڈنٹ کے لیے جو بھی, کہنے میں یہ آتا ہے جی کہ پاکستان کے اسٹوڈنٹ کے لیے بظاہر یہ ہے کہ یہ جو قانون برطانیہ کے اندر آتا ہے, یہ قانون تمام اقوام کے لیے ہوتا ہے, تمام ممالک کے لیے ہوتا ہے. یہ قانون صرف پاکستانی اسٹوڈنٹس کے لیے نہیں ہوتا, اور اس کے علاوہ جو معاہدہ جس طرح پاکستان یہاں سے ان کو پاکستان واپس بھیجنے کی بات کی, جو رحمان ملک صاحب یہاں پر کر گئے, اس پہ بھی آپ نے گفتگو سنی. دہشت گردی پہ بھی آپ نے گفتگو سنی. ہائی کمشنر آف پاکستان کی مثبت باتیں کی ہیں.